الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل صدق اللہ العظیم حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو اے قاسم حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو اے قاسم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا میرے انتہائی واجب الاحترام محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ہم مشن ہم سفر ہم پلہ طالب علم ساتھیوں قرب و جوار سے تشریف لانے والے شمع رسالت کے پروانوں اور مستانوں آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کی وسعتوں میں محو پرواز ہو کر اپنے موضوع کو جن جواہرات تکلم سے مرقع و مزین کر کے لایا ہوں وہ عنوان حضور اکرم نور مجسم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جنازہ کے عنوان سے معنون ہے سامعین محترم والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر صحابہ کرام اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے لیکن جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اپنے محبوب آقا کے وصال کا یقین ہو گیا تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے محبوب آقا کا جانشین مقرر کیا اس کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق آپ کے اہل بیت اور خاندان والوں نے آپ کی تجہیز و تکفین شروع کر دی لہذا آپ کے خاندان کے لوگوں نے آپ کے غسل میں شرکت کی جن میں آپ کے چچا جان حضرت سیدنا عباس اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا علی المرتضی اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادے
حضرت سیدنا فضل بن عباس، حضرت سیدنا حسن بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہوئے۔ اسی طرح حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے آزاد کردہ غلام حضرت سیدنا شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر پانی بہایا۔ حضرت سیدنا آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے ٹیک رکھا۔ اسی طرح آپ کے پھوپھی زاد بھائی حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہوئے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر علیہ السلام کو قبا میں واقع سعد بن خثیمہ نامی کنویں کے پانی میں بیری کے پتوں کو جوش دے کر منگل کے دن کپڑے اتارے بغیر 3 مرتبہ غسل دیا گیا۔ یہ وہ مبارک کنواں تھا جس کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک میں پیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام سہول کی بنی ہوئی 3 یمنی چادروں میں کفن دیا گیا۔ تجہیز و تکفین کے بعد یہ سوال پیدا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا پیغمبر اسی جگہ دفن ہوتی ہیں جان کی روح قبض کی جاتی ہے، چنانچہ اسی جگہ قبر کھودنا تجویز ہوا۔ پھر یہ مسئلہ سامنے آیا کس قسم کی قبر کھودی جائے؟ مہاجرین نے کہا مکہ کے دستور کے مطابق شق کھودی جائے، انصار نے کہا مدینہ کے طریقے پر لحد تیار کی جائے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شق اور حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لحد کھودنے میں ماہر تھے۔ یہ طے پایا دونوں کو بلانے کے لیے آدمی بھیج دیا جائے، جو پہلے آ جائے گا وہ اپنا کام شروع کر لے گا۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آ پہنچے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد تیار کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کی چارپائی کو قبر کے کنارے رکھ کر تمام حضرات باہر تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی، درود و سلام بھیجا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے، ان کے بعد حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام نے، ان کے بعد حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام نے، ان کے بعد حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے، ان کے بعد ملک الموت نے، اور میرا آقا علیہ السلام کے بعد باقی فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی۔ فرشتوں کے بعد سب سے پہلے اہل بیت کے مردوں نے، پھر ان کی عورتوں نے، پھر ان کے بچوں نے، پھر ان کے غلاموں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی۔ اہل بیت کے بعد مہاجرین کے مردوں نے، پھر ان کی عورتوں نے، پھر ان کے بچوں نے، پھر ان کے غلاموں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی۔ مہاجرین کے بعد انصار کے مردوں نے، پھر ان کی عورتوں نے، پھر ان کے بچوں نے، پھر ان کے غلاموں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی۔ انصار کے بعد باقی جو مسلمان مدینہ منورہ میں موجود تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی، یعنی درود و سلام بھیجا۔ سامعین محترم، میرے نبی کا جنازہ عام جنازوں کی طرح نہیں تھا، بلکہ 10 افراد کی ٹولیاں تھی، ہر کوئی اپنی دعا کر کے چلا جاتا۔ اسی لیے عام جنازوں کی طرح امام اور مقتدی نہ تھے، بلکہ میرے نبی کا جنازہ انفرادی طور پر پڑھا گیا، کسی کو امام مقرر نہیں کیا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے ایام مرض میں ایک دن اہل بیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری تجہیز و تکفین سے فارغ ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے حجرے سے باہر چلے جانا، سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام مجھ پر نماز پڑھیں گے، پھر میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام، پھر ملک الموت، پھر باقی فرشتے، پھر تم ایک ایک گروہ اندر آنا، مجھ پر درود و سلام بھیجنا۔ علامہ سویلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت سے اگر مسلمان
جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں بغیر کسی امام کے، بغیر کسی جماعت کے صلاۃ و سلام کا فریضہ فردن فردن ادا کیا گیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی بغیر کسی امام کے، بغیر کسی جماعت کے صلاۃ و سلام کا فریضہ فردن فردن ادا کیا گیا، اور اسی فردن فردن صلاۃ و سلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ شمار کیا گیا۔ سامعین محترم، آقا علیہ السلام کے وصال کے وقت تقریباً مدینہ منورہ میں 30,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود تھے۔ فردن فردن نماز جنازہ پڑھنے کے باوجود بالکل مختصر وقت، یعنی صرف 1.5 دن خرچ ہوا، اور اس میں باقی فطری ضروریات بھی پوری کی گئی۔ یہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندہ کرامت کی کہ ان کی منگل کے دن سے لے کر بدھ تک میرے نبی کا نماز جنازہ پڑھا جاتا رہا۔ بدھ کی رات کو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں داخل کیا گیا۔ حضرت سیدنا عباس، حضرت سیدنا علی المرتضی اور حضرت سیدنا شکران اور حضرت سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں داخل کیا۔ جب یہ حضرات باہر تشریف لے گئے، حضرت سامعین محترم، حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے کنارے کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کر قبر میں پھینک دی، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے میری انگوٹھی گر گئی ہے، میں اٹھا لوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے لپٹ گئے، ماتھے کا بوسہ لیا، ساروں کا تاج ہونے لگے۔ باہر جو صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے کہا نکلو نکلو۔ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر سے باہر تشریف لے آئے۔ آپ آخری انسان تھے جس کا جسم میرے نبی کے جسم مبارک سے لگا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر مٹی ڈال دی گئی۔ صحابہ کرام واپسی جانے لگے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی تھی، فرمانے لگی کیف سقط انفسکم ان تحسوا التراب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نبی کے عاشقوں، تم نے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی میں چھپانا کس طرح گوارا کیا؟ آخر میں اتنا کہوں گا، دھمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، دھمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ ذوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو جذبہ بلالی، وما علینا الا البلاغ المبین۔